تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اللہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے حفاظ کی جماعت کو چنا۔ 5 سال کا بچہ بھی قرآن کا حافظ رہا۔ ایسا بچہ بھی دنیا میں تاریخ کی کتاب میں ہے جس نے ماں کے پیٹ میں سارا قرآن زبانی یاد کیا، وہ جب دنیا میں آیا تو سارا قرآن اس کو زبانی یاد تھا۔ ایسا بچہ بھی تھا کہ جو دنیا میں آیا تو 7 سے 12 زبانی یاد تھے۔ ان کو جب پیش کیا استاذ کے سامنے کہ ان کو قرآن پڑھاؤ، تو استاد نے جب اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھانی شروع کی تو استاد سے کہنے لگے قرآن میں سناتا ہوں، آپ سنیں۔ 7 سے 12 زبانی سنائے، کہیں نہ اٹکل آئی نہ کہیں رکے۔ استاد بڑا حیران۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان کی والدہ سے کہنے لگی اماں اس بچے نے قرآن کدھر پڑھا؟ والدہ کہنے لگی استاد محترم بے ادبی بابا، اس بچے نے قرآن میری شکم کے اندر پڑھا، میری جھولی میں بھی پڑھا ہے۔ اور اماں تو دن میں کتنا قرآن پڑھتی ہے؟ بچے نے 7 سے 12 زبانی یاد کر لی۔ اماں تو گھر کا کام کاج نہیں کرتی، گھر کی تیری مصروفیات نہیں ہے، کتنا قرآن پڑھتی ہے؟ کہنے لگی میں باغیچہ بھی سنبھالتی ہوں، اپنی آل اولاد کو بھی سنبھالتی ہوں، آئے گئے مہمان کی خدمت بھی کرتی ہوں، گھر میں جو جانور پال رکھے ہیں ان کی خدمت بھی کرتی ہوں، اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کرتی ہوں، اور اللہ والے پھر بھی روزانہ 10 سپاروں کی تلاوت کر لیا کرتی ہوں۔ ہم تو یہ سمجھے تھے مشینی دور آئے گا بندہ تھوڑا آرام سے بیٹھے گا، ہمیں کیا پتا مشینی دور آئے گا تو بندہ مشین کی طرح چلے گا، ہے نا؟ اللہ اکبر کبیرہ، کہنے لگی روزانہ 10 سپارے پڑھتی ہوں۔ ہم میں سے ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے، کیا ہمارے گھروں میں صبح قرآن پڑھا جاتا ہے؟ رونا تو بڑا روتے ہیں، مہنگائی ہو گئی جی، پریشانی بڑھ گئی جی، گیس بجلی کے بل زیادہ آتے ہیں جی، ہر چیز جو ہے نا آسمان تک چڑھ جائے گی۔ ارے آسمان سے جو اللہ نے قرآن اتارا تھا جی، اس کو پڑھنے والے کتنے ہیں تیرے گھر میں جی؟ ہم قرآن سے جو طلب ہے، اللہ فرماتے ہیں قرآن میں نے نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی میرے ذمہ ہے۔ تو اللہ قرآن کی حفاظت کیسے کر رہا ہے؟ 5 سال کا بچہ قرآن کا حافظ، 7 سال کا بچہ قرآن کا حافظ، 10 سال کا بچہ قرآن کا حافظ، 15 سال کا بچہ قرآن کا حافظ، 20 سال کا جوان قرآن کا حافظ، 40 50 70 سال کا آدمی قرآن کا حافظ، 90 سال کا بوڑھا باپا جس نے 3 سال میں قرآن یاد کیا قرآن کا حافظ۔ اللہ تم نے قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ لی تو اللہ وہ ذمہ کیسے پورا ہوگا؟ اللہ فرمانے لگے میں چند بندوں کو چنوں گا جو اس قرآن کی زبر زیر کے اندر بھی فرق نہیں آنے دیں گے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے تھے ایک جگہ، جان بوجھ کر قرآن کی آیت پڑھی، زبر کی جگہ زیر پڑھ لی۔ مجمع میں ایک نابینا قرآن کا حافظ تھا، کھڑا ہوا کہا شاہ جی تو امیر شریعت ضرور ہے، ختم نبوت کا مبلغ ضرور ہے، تو مجاہد ضرور ہے، لیکن قرآن تو نے غلط پڑھا۔ شاہ جی ازما رہے تھے نا پورے مجمع میں، یہی مسئلہ بیان، اللہ نے کیسے حفاظت کی؟ شاہ جی کہنے لگے میرے نانا پہ قرآن اترا۔ عطا اللہ شاہ بخاری نبی کے خاندان میں سے، سارے مجمع میں کوئی نہیں بولا تو نابینا ہے۔ میں قرآن کی آیت صحیح پڑھتا ہوں۔ دوبارہ شاہ جی نے پڑھی، جان بوجھ کر زبر کی جگہ زیر پڑھ گئے، وہ حافظ صاحب کھڑے ہو گئے۔ قرآن کا بھی حافظ تھا، آنکھوں سے بھی حافظ تھا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ قرآن کا محافظ بھی تھا۔ اسی میں آ کر کہنے لگا شاہ جی اگر دوبارہ غلط پڑا تو میں تیرے پاس اسٹیج پہ چڑھ کے آ جاؤں گا۔ اتنا غصہ ہو گیا۔ شاہ جی کہنے لگا دسو جی، اور دسو، جس اللہ نے اپنے قرآن کا ذمہ دیا وہ نابینا زبر کی جگہ زیر پڑھنے نہیں دیتا، دنیا کا کوئی کافر قرآن کو کیسے بدل سکتا؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، تو کل اللہ قیامت کے دن کہیں گے نا میرے قرآن کی حفاظت کرنے والے سپاہی، قرآن کی حفاظت کرنے والے فوجی، قرآن کی حفاظت کرنے والے مجاہد، قرآن کی حفاظت کرنے والے ہاں جی حفاظ کھڑے ہو جائیں تو اس دن وہ سارے بندے کھڑے ہوں گے جن کو قرآن چاہے کچھ نہ کچھ یاد ہو، کچھ نہ کچھ۔ اللہ اکبر۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ آپ کو قرآن کچھ نہ کچھ یاد ہونا چاہیے۔ سورہ فاتحہ قرآن ہے، آخری 10 سورتیں قرآن ہے، ہاں کچھ نہ کچھ یاد ہو اور روزانہ اس کی تلاوت بھی ہو، تاکہ کل قیامت کے دن ہم قرآن کے حفاظ کی صف میں کھڑے کر دیے جائے۔ سارا قرآن جنہوں نے حفظ کیا کھڑے ہو،
جن کو آدھا یاد ہے وہ کھڑے ہو، جن کو تیسرا حصہ یاد ہے وہ کھڑے ہو، جن کو بڑی بڑی صورتیں چند یاد ہے وہ کھڑے ہوں۔ آخر میں اللہ کہے گا جس نے قرآن کی کوئی آیت بھی یاد رکھی ہے وہ بھی کھڑے ہو جائے۔ اللہ